Puzzles and problems. تمہیں پتہ ہے بلال، پاکستان میں جتنے پھول اور درخت ہیں وہ شہد کی مکھیوں کی آبادی 10 گنا بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ واقعی؟ مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ شہد کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو ہے، اس کے علاوہ شہد کی مکھیاں ایک پودے سے دوسرے پودے میں پولنز بھی ٹرانسفر کرتی ہیں۔ اس سے پودوں کی اچھی ہیلدی نسلیں بڑھتی ہیں۔ اچھا سمیہ، مجھے پتا ہے کہ تم بھی آج کل پروگرامنگ سیکھنے میں شہد کی مکھی کی طرح مصروف ہو۔ میرا بھی دل کرتا ہے پروگرامنگ سیکھنے کا۔ مجھے بھی بتاؤ کہ پروگرامر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو بہت سی پروگرامنگ لینگویجز ہیں جنہیں تم سیکھ سکتے ہو، لیکن کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے تمہارا ایک اچھا لاجیکل تھنکر ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں لاجیکل تھنکنگ کی پریکٹس کیسے کروں؟ گیمز کھیل کے اور پزلز اور پہیلیاں سلجھا کے، یہ لاجیکل تھنکنگ کی پریکٹس کے اچھے طریقے ہیں اور مزیدار بھی ہیں۔ مجھے تو ویسے بھی گیمز اور پزلز بہت پسند ہیں۔ انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی اور میں لاجیکل تھنکر بھی بن جاؤں گا۔ ایک پزل ہے شہد کی مکھیوں کا چھتا۔ یہ لاجیکل تھنکنگ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو پروگرامرز بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو پھر بتاؤ اس پزل میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہاں یہ موٹی والی ڈارک لائنز دیکھ رہے ہو جو خانوں کو سیکشنز میں تقسیم کر رہی ہیں؟ اس سیکشن میں ایک خانہ ہے۔ دیکھو، اس سیکشن میں تو صرف 2 خانے ہیں، اس والے میں 4 ہیں اور اس والے میں بھی 4۔ سمجھ گیا، مختلف سیکشنز ہیں جن میں مختلف تعداد کے خانے ہیں۔ ہاں، اور تمہارا کام ہے ہر خانے میں کوئی نمبر لکھنا۔ ایک سیکشن کے تمام خانوں میں مختلف نمبرز ہونے چاہیے، یعنی اگر کسی سیکشن کے 4 خانے ہیں تو تم ان خانوں میں 1، 2، 3 اور 4 لکھو گے۔ مثلاً یہ سب سے اوپر والا سیکشن دیکھو، اس میں 2 اور 4 تو پہلے سے لکھا ہے، تم یہاں 1 اور یہاں 3 لکھ سکتے ہو، یا پھر یہاں 1 اور یہاں 3۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر سیکشن کے خانوں میں ایک ایک نمبر لکھنا ہوگا اور کوئی نمبر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اور رول، کسی بھی خانے کے آس پاس والے نمبرز ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ مثلاً اس سب سے اوپر والے سیکشن میں دیکھو، ایک خانے میں پہلے سے 4 ہے، اب اس کے ساتھ یا آس پاس والے ان 5 خانوں میں سے کسی میں بھی 4 نہیں آ سکتا۔ سمجھ گیا، جیسے اس خانے میں 2 لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ والے ان تینوں خانوں میں 2 نہیں آ سکتا ہے نا؟ ہاں، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ پزل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہاں 1 لکھ رہا ہوں کیونکہ اس سیکشن میں صرف 2 ہی خانے ہیں، اور اس خانے میں پہلے سے 2 لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ والے خانے میں 4 ہے، لیکن صحیح ہے، اگر 1 ہوتا تو مسئلہ ہوتا۔ شروعات تو بہت اچھی کی ہے۔ اس سیکشن میں 4 خانے ہیں، مجھے ان میں 1، 2، 3 اور 4 لکھنا ہے۔ اس یلو خانے میں 1 نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ والے خانے میں 1 لکھا ہے۔ میں 2 بھی نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس کے پاس والے ایک خانے میں 2 بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر میں 3 لکھتا ہوں تو اس میں سے کسی خانے میں 4 لکھنا پڑے گا، لیکن وہاں 4 نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے ساتھ والے خانے میں پہلے سے 4 ہے۔ اب کیونکہ میں اس نیچے والے یلو خانے میں 1، 2 یا 3 نہیں لکھ سکتا، اس لیے میں یہاں 4 لکھوں گا۔ بہت اچھے بلال، تم نے تو پزل کا مشکل والا حصہ حل کر لیا ہے۔ شکریہ۔ اب اس 4 سے اوپر والے خانے میں 1، 2 یا 4 نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ والے خانوں میں یہی نمبرز ہیں، اس لیے میں یہاں صرف 3 لکھ سکتا ہوں۔ اس خانے میں کیا لکھو گے؟ یہ تو آسان ہے، اس کے آس پاس والے خانوں میں 1، 3 اور 4 ہیں، تو اس میں 2 آئے گا۔ بالکل صحیح۔ اب اس سیکشن کے باقی خانوں میں 2، 3 اور 4 ہے، یعنی صرف 1 باقی بچا، اور اس کے آس پاس والے خانوں میں بھی 2، 2 اور 4 ہیں، تو یہاں 1 آئے گا۔ بالکل صحیح بلال،
اب صرف 2 خالی خانے بچے ہیں۔ اب میں سب سے اوپر والے سیکشن میں نمبرز ایڈ کروں گا۔ درمیان والے یلو خانے کے آس پاس 1، 2 اور 4 ہیں، یعنی اس میں 3 آئے گا، اور اس سیکشن کے باقی خانوں میں 2، 3 اور 4 آ چکے ہیں، تو ٹاپ لیفٹ والے خانے میں 1 آئے گا۔ واو سمیہ، کتنے مزے کی گیم ہے! اس میں تو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنکنگ۔ ہاں، اور تم نے بہت اچھی طرح اسے سولو کیا۔ اپنی لاجیکل تھنکنگ کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ پریکٹس کرنا۔ میں ضرور کروں گا، شکریہ۔